احسان کا حاصل کر لینا یہ مومن کا جو ہے وہ نصب العین اور اس کی زندگی کا ٹارگٹ ہے. وہ جیسے بھی نصیب ہو سکے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اگر یہ سفر دشوار گزار اور مشکل لگے تو پھر کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے جس سے سفر جو ہے مزید آسان ہو جاتا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میں پوری حدیث پاک جو ہے وہ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں ورنہ ہمارا جو ہے وہ اتنا موضوع انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا، مگر میں برکت کے لیے آگے بھی پڑھ دیتا ہوں. پھر عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، قال فاخبرنی عن الساعہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اطلاع ارشاد فرمائیے قیامت کے متعلق، قیامت کے متعلق مجھے بتائیے. قال مل مسئول عنها بعلم من السائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً حکمت برا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اس کے جواب میں، حضور نے فرمایا کہ جواب دینے والا کون سا شخص، بولیے جواب کون دے رہا تھا، بولیے کون جواب دے رہا تھا، حضور خود جواب دے رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ جواب دینے والا جو ہے وہ سوال کرنے والے سے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا. یہ حکمت بارہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، ورنہ دیگر مقدس مقامات پر حضور نے اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کی بیان فرمائیں. حتیٰ کہ قیامت کے آنے میں ایک مومن کو 1400 سال 1450 سال سے اتنی علامات حضور نے بیان کی کہ ایک مومن کو ایک ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں رہتا. مگر اس مقام پر یہ فرمایا، اس کی تفصیل جو اس مقام پر کرنا میرا مقصود نہیں ہے، ورنہ اس میں میں زیادہ ڈیٹیل سے عرض کرتا. فرمایا حضور نے کہ جواب دینے والا جو ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا. پھر سائل نے کیا سوال کیا، پھر وہ عرض کرتا ہے قال فاخبرنی عن امارتها، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اچھا اگر اب زیادہ ڈیٹیل میں ارشاد نہیں فرمانا چاہتے تو سائل نے پھر دوسرا سوال کیا. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے قیامت آنے کی علامات کیا ہیں، قیامت آنے کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں. اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 علامتیں بیان کرنے پر اکتفا فرمایا. قال ان تلد الامۃ ربتها، پہلی علامت حضور نے بیان فرمائی، فرمائے قیامت آنے کی ایک نشانی اور ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے، بالکل سر پہ آ پہنچی ہے. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب اس طرح ہونے لگے کہ جب باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں. ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا جب باندیاں اپنے آقا پیدا کریں. اس کا مفہوم جو محدثین نے شارحین نے کئی اس کے مفہوم بیان کیے ہیں. ایک مفہوم جو ہے وہ اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے ہاں جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ اولادیں بیٹے بیٹیاں اپنی ماؤں پر اس طرح حکم چلائیں گے گویا کہ جس طرح مالک جو ہیں اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بولتے ہیں. یہ حضور نے علامت بیان فرمائی. جتنی بھی سسٹرز ہیں یا آپ کے ذریعے ہمارے مسلمان بھائی بیٹے لڑکے ہیں ان کو اس مفہوم کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. فرمایا کہ اس وقت قیامت آ جائے گی، بالکل قریب آ پہنچے گی جب باندیاں اپنے آقا پیدا کریں، یعنی مسلمان عورتوں کے ہاں ایسی اولادیں پیدا ہوں کہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ جو ادب کی جگہ ہے، جو احترام کی جگہ ہے، جو احترام والی شخصیت ہے، جس کی قدموں کے اندر اللہ کریم نے جنت رکھ دی ہے اور جس کی رضا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور جس کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے، اور جس کا پیار کرنا، جس کے ساتھ ادب کرنا، احترام کرنا یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے.
اور قرآن مجید میں اللہ کریم کے بڑے فرمان ہیں، حضور کے بڑے فرمان ہیں احادیث میں، فرمایا وہ مائیں جو خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ اولاد ان کی خدمت کرے، مگر ایسا ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ یوں سلوک کرے گی گویا کہ جس طرح آقا جو ہے، ایک مالک جو ہے اپنی نوکرانی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اولادیں اس طرح بولیں گی اپنے والدین کو، اولادیں اس طرح باتیں کریں گی اپنی ماؤں کے ساتھ، ایسے حکم چلائیں گی بجائے ریکویسٹ کرنے کے، یعنی ماں باپ پہ حکم چلایا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے؟ بولیے نا، ریکویسٹ کی جاتی ہے، مگر وہ بجائے ریکویسٹ کرنے کے، بجائے ان کی خدمت کرنے کے، بجائے ان کے ساتھ پیار محبت ادب کے ساتھ بولنے کے، ایسا ان کے ساتھ سلوک کریں گی گویا مالک اپنی نوکرانیوں کے ساتھ جس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارا یہ حال ہو جائے سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آنے والی ہے۔ دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا بَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ جب برہنہ پا لوگ، برہنہ تن لوگ اور تنگ دست بھوک سے مرنے والے چرواہے یعنی بکریاں چرانے والے لوگ، برہنہ پا کہتے ہیں جس کو پہننے کے لیے جو ہے وہ جوتا بھی نہ ملتا ہو، برہنہ تن کہتے ہیں جو شخص ڈھنگ سے لباس بھی نہ پہنتا ہو، جو اتنا ظاہری طور پر غریب ہو جس کو اچھا کپڑا بھی نہ ملے۔ فرمایا بان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ فرمایا جب وہ لوگ جن کو پہننے کو کبھی جوتا میسر نہیں ہوگا، جن کو پہننے کو کبھی اچھا لباس میسر نہیں ہوگا، اور تنگ دست چرواہے ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ اتنی اتنی اونچی بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ کبھی جن لوگوں کی اکنامکلی پوزیشن ایسی تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ اچھا لباس نہیں تھے پہن سکتے، اچھے جوتے نہیں تھے خرید سکتے، اور ایک خاص علامت بیان فرمائی کہ تنگ دست چرواہے جو قومیں ہوں گی، یعنی جو بکریاں چرانے کا کام کاج نسلوں سے کرتے آ رہے ہوں گے۔ اب اس سے فرسٹ ریفرنس سب سے پہلے جو قوم سامنے آتی ہے وہ قوم عرب قوم ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سب سے زیادہ بکریاں اس علاقے میں چرائی جاتی تھی، اور عرب بکریاں چراتے تھے، اور سٹل صحراؤں کے اندر وہ لوگ چراتے ہیں، اور ہزار ہزار بکریوں کے اور کئی ہزار بکریوں کے ریوڑ ان کی ملکیت میں ہوتے تھے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر علم پر قربان جائیں جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آج آپ دیکھیں تو سب سے بلند عمارات جو ہیں وہ عربوں کے پاس ہیں، پوری دنیا میں برج الخلیفہ، برج العرب، اور دنیا کی سب سے ہائیسٹ بگ سٹل جو ہے وہ دبئی والوں کے پاس ہے۔ اور آپ شہر دبئی کے اندر جائیں، متحدہ عرب امارات UAE میں آپ چل پھر کے دیکھیں تو بڑی بڑی بلند عمارات کے جن کو دیکھنے کے لیے انسان جو یوں سمجھتے ہیں جیسے آسمان تک نظر جا ملی ہو، درمیان میں کوئی خلا بھی نظر نہیں آتا۔ اور سٹل آپ مکہ معظمہ چلا جائیں، بڑی بڑی اونچی عمارات جو ہیں وہ حرم شریف کے سامنے جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت ایک بیان فرمائی تھی، فرمایا جب تنگ دست چرواہے غریب لوگ اور ایسی قومیں جن کو کبھی لباس اور جوتے تک نہیں ملے، اور خاص طور پر بکریاں چرانے والے لوگ، فرمایا وہ لوگ جب اونچی اونچی عمارات قائم کرنے لگ جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو آیا تھا اس نے یہ چند باتیں حضور کی بارگاہ میں پوچھی، اور پوچھ کر جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال لی یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا آپ جانتے ہیں یہ سوال کرنے والا کون تھا؟
اسی مقام پر ایک اگلی روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا جب وہ اٹھ کے شخص چلا گیا، حضور نے صحابہ کو کہا یہ جو شخص ابھی اٹھ کے گیا جا کے اس کا پتہ کرو، اس کو واپس بلا کے لاؤ، صرف صحابہ کو بتانے کے لیے۔ صحابہ کہتے جب ہم گلی میں گئے تو جو اٹھ کے ہمارے سامنے گیا تھا ہمیں گلی میں نظر نہیں آیا۔ واپس حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا